बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली इस आवाज़ के ज़रिए सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों पर अस्सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान मलक शहीर सियालवी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन हैं। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। इनसे मुख्तसर सवालात और इनसे भी तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात के ज़रिए अपनी बात आप तक रखने की कोशिश करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जज़ाकल्लाह खैर जी। कश्मीर किस तरह आमद हुई? AJK यूनिवर्सिटी में आज एक सेमिनार था तो उसके सिलसिले। पहली बार कश्मीर आए? नहीं, मैं बचपन से आ रहा हूँ। कैसा लगा कश्मीर? केल सेक्टर, कुटन सेक्टर, नीलम, किरन सेक्टर, पीर चनासी, देन आपका जो क्या कहते हैं रावला कोट, ये सारा होके आए हैं। कश्मीर में आते हुए क्या लगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिसको डेवलप किया जाए और रेवेन्यू जनरेट किया जाए? मुझे कश्मीर में आते हुए ये लगा कि जो एजुकेशन की रेशो यहाँ पर है उसकी ज़रूरत सिंध बलूचिस्तान में ज़्यादा है और कश्मीर को अपना रोल प्ले करना चाहिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। आज मैं जो स्टूडेंट्स को देखा, मेरा सीना चौड़ा हो गया उनके सवालात सुन के कि यार इतना ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो कहीं और के नहीं। मोटिवेशन आज़ाद कश्मीर से लेके उधर देना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर के हाकिम वक्त को और हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बेचारे क्या पैगाम इन लोगों को दे, हाकिम वक्त को। ये ओवरऑल 70 सालों से पाकिस्तान में जो कुछ भी आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। चापलूसी, चेले चापलूस टाइप के लोग आ रहे हैं और कई ऐसे नवाब, सरदार, वडेरे जो जद्दी पुश्ती आ रहे हैं। हम तो यही पैगाम लेके हैं कि अब तो ये ऐलान जंग कर चुके हैं इस सिस्टम से और नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाएंगे। सर क्या ज़रूरत पेश आई कि पाकिस्तानी नज़रियाती पार्टी का क़याम अमल में लाया? सर मुझे बताते ना, मैं 11 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूँ। मैं बिलावल जैसे ऐसे शख्स के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जाऊँ जिसका पता ही नहीं चलता खिताब कर रहा है, खिताब कर रही है, या मरियम बीबी के पीछे खड़ा हो जाऊँ कि किसके, मुझे बताएं मरियम बीबी में कौन सी खासियत है जो मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊँ कि जी मैं आपका खादिम नौकर हूँ। बिलावल में कौन सी ऐसी खासियत है कि मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊँ, मैं आपका खादिम नौकर हूँ। हम लोगों की 11 साल की स्ट्रगल है। इमरान खान साहब तने तनहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को लेकर प्रचार कर रहे थे। उनकी औलाद, उनकी विरासत में से तो कोई पार्टी में नहीं था, उनका हिस्सा बनते सियासी जमात में? मैं ज़रूर बन जाता अगर फवाद चौधरी टाइप के टाउट्स वहाँ ना होते। फवाद चौधरी साहब से आपकी ज़ाती क्लैश क्या है? नज़रियाती क्लैश है, सिर्फ उससे नहीं है। अब मैं कहता हूँ फवाद चौधरी साहब हो गए, शीरी मज़ारी साहिबा हो गई, इसके अलावा कई सिलेक्टेड मिनिस्टर्स जो उसने रखे हुए हैं, उनके होते हुए रियासत मदीना तो कभी नहीं बन सकती। फवाद चौधरी साहब ने आपके ऊपर FIR करवाई, आपको गिरफ्तार करवाया, इसके पीछे रीज़न क्या थी? मस्जिद वज़ीर खान के बाहर वो अपनी तरबियत का मुजाहरा कर रहे थे, नाच रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि ये अपने घर की छत पे नाचा जाता है, अल्लाह के घर के बाहर नहीं नाचा जाता, तो उनको नागवार गुजर गया था। अपनी सियासी जमात बनाई और उसका मैनिफेस्टो क्या है कि किन चीज़ों पे? बड़ा है, बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है। आप दो लफ्ज़ों में सुनना चाहते हैं तो वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान है जो अपने फैसले खुद करे, डिक्टेशन लेके किसी से पूछ पछा के पर्चियाँ पकड़ के वो बात ना हो। मुस्तकबिल में आज़ाद कश्मीर में अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करवाने के प्रोग्राम में? हाँ, ये अंडर प्रोसेस है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के 4 सूबों के लिए ऐसा कौन सा काम करना चाहती है जो सुनने वालों को आप पैगाम देना चाहें? मैं ओवरऑल ये चाहता हूँ कि AJK, देन GB, देन साउथ पंजाब और फाटा के जो एक्स फाटा के एरियाज़ हैं वो, और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का कोटा पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले होना चाहिए ताकि इन इलाकों की पसमानदगी को इसके लोग खुद दूर करें। अपने हिस्से की जंग आपने और मैंने खुद लड़नी है सर, किसी ने बाहर से आके नहीं लड़नी। तालीम दे दें इनको, ब्यूरोक्रेसी में अच्छी सीट्स मिल जाएं, ये इस काबिल हो जाएं, ये कर्नल जनरल बन जाएं, ये MN MPF बन जाए यहाँ का मुतवसत तबके का नौजवान, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे मसाइल हल होंगे। हम मसला ये है कि हम लोग किसी और की तरफ देख रहे हैं कि आके हमारे हालात ठीक करें, कभी ऐसा नहीं होगा। वो शख्स जो ज़माना तालिब इल्मी में आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, किसी हादसे में बाजू और टांग फ्रैक्चर हुई जिसकी वजह से आर्मी का हिस्सा ना बन सके, पाकिस्तान में सियासी पार्टी बना दी, इसके पीछे क्या रीज़न? कौम की खिदमत करना चाहते थे। इस मुल्क से, पाकिस्तान से मैं मोहब्बत नहीं करता, इश्क करता हूँ। तो पहले मैं चाहता था कि बॉर्डर पे जाके दिफा करूँ इस मुल्क का। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और दोनों पाँव और बायां बाजू में अभी भी मेरे रॉड्स और प्लेट्स हैं सर, तो फिर मैंने कहा अब नज़रियाती सरहदों की हम सिद्ध हिफाजत करेंगे और जोग्राफियाई सरहदों की हमारी फ़ौज हिफाजत करे। कहते हैं कि आपके पीछे कुछ हाथ हैं, कौन कौन से हाथ हैं आपके पीछे? सर आप नाम लेना, मैं उस हिसाब से जिक्र करता हूँ। रॉ का हाथ है, ISI का हाथ है, किसका हाथ है आप पूछें। मैं नाम नहीं लेता, जिनके नाम लिए जाते हैं उनको पता होता है।
دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اگر تو را کا ہاتھ ہے یا این ڈی ایس یا سی آئی اے کا ہاتھ ہے تو آئی ایس آئی اتنی نکمی نہیں ہے کہ وہ مجھے ادھر کھلا پھرتی رہے، اور اگر آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے تو میرے سامنے جیو نیوز اور ایئر وائی بیٹھا ہوتا، میرا دوست نہ بیٹھا ہوتا انٹرویو لینے۔ پورے پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں، پاکستان میں جاتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، پاکستان میں 74 سالوں سے تعلیم اور صحت کے نظام اور انفراسٹرکچر پر کام کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا نتیجہ اخذ کیا؟ تعلیم آ جائے گی تو صحت آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائے گی، اور تعلیم پہ کام اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر آپ اپنے پنڈ کے چودھری ہیں، ایک بندہ آپ کے قدموں میں بیٹھتا ہے، آپ اگر اس بچے کو، مزارے کے بچے کو 10-12 جماعتیں پڑھا لیں تو آپ کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا۔ تو اس نظام کو تب ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ہم یہ قانون لے کے آئیں گے پی این پی والے کہ سرکاری ملازموں پہ لازم ہو ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں۔ جب تک ایک ایم این اے ایم پی اے بیوروکریٹ کا بچہ سرکاری اسکول میں نہیں پڑھے گا کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ، ہم نعرے لگاتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا تب تک۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جو 13 جماعتی گلدستہ ہے، یہ مہنگائی پر کنٹرول پا سکیں گے؟ یہ جو 15-16 جماعتیں اکٹھی مل گئی ہیں نا جی، یہ وہ لوگ ہیں جو 70 سالوں سے لوٹ رہے تھے، 3 سالوں کے لیے اس قوم نے کسی اور کو لا کے رکھنا چاہا، انہی 16 جماعتوں میں سے کچھ لوٹے چھوٹے لپاڑے ان کے پاس آ گئے، نہ یہ چلے تو نہ وہ چل پائیں گے۔ اگلے 5-6 سال مجھے بہت بری سچویشن نظر آ رہی ہے، اگر یہی چور گروپ دوبارہ آ جاتا ہے تو آپ 20 سال کے بعد امریکن بلاک سے نکل کے آزاد ریاست بننے جا ہی رہے تھے کہ واپس امریکہ کی غلامی میں رکھ دی ہے۔ مجھے اور ایمل کانسی اور عافیہ صدیقی ملک سے باہر اغوا ہو کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر یہ آ جاتے ہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی بنائی، یقیناً آئندہ پاکستان کے کسی حلقے سے قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے حصہ لیں گے۔ کن کن حلقوں سے الیکشن لڑنے کا پلان بنایا ہے یا محض کوئی ایک حلقہ ہے؟ اسلام آباد کا حلقہ اور کراچی کے گلستان جوہر یا ڈیفنس کے حلقے سے۔ پنجاب سے کیوں نہیں؟ مین تو یہ 2 حلقے اس لیے کہ یہاں آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا، لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں اور لوگ خود اپنی گاڑی میں آ کے آپ کو ووٹ دیتے ہیں، قیمے والا نان بھی نہیں مانگتے، وہ مینیفیسٹو پہ ووٹ دیتے۔ پھر میرے اپنے آبائی حلقے کے لوگوں نے اگر اصرار کیا تو ان کے حکم پہ پھر تعمیل ہوگی، لیکن وہ ہمارے چچا اور والد صاحب ان سب کے حکم کے بعد ہوگا، ویسے نہیں۔ لیکن اپنے الیکشن بھی میرا آخری فوکس ہوگا، پہلے میرا فوکس ہوگا اپنے لڑکوں کو ہر جگہ سٹرونگ کر کے کھڑا کر دوں۔ ملک شہیر سیالوی اگر قومی اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں یا مستقبل میں لوگ آپ کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، آپ کے پاس ایسا کون سا نظام ہے کہ پاکستان کا سسٹم چینج کر دیں گے؟ پہلا رول یہ بنائیں گے کہ جناب جو بندہ 19 اینڈ ابو گریڈ کا آفیسر ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2-3 سال کے لیے ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں تو ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے ملک کے راز بیچیں گے، ملک کے خلاف سازش کریں گے، امریکہ کی دلالی کریں گے، باہر چلے جائیں گے۔ جب ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی جان پہلے تو تمہارا آڈٹ ہوگا، تمہاری بیوی کا بھی آڈٹ ہوگا، تمہارے بچوں کا بھی آڈٹ ہوگا، تمہارے فرنٹ مین کا اور پی اے کا بھی آڈٹ ہوگا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ تمہارے جو پاس پہلے بائک ہوا کرتا تھا ابھی 6 لینڈ کروزریں کہاں سے آئی ہیں، تو آٹومیٹیکلی پاکستان میں راز بکنا ختم ہو جائیں گے، پاکستان کی سالمیت پہ سمجھوتا ختم ہو جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گی۔ پہلا قانون یہ لائیں گے۔ دوسرا سرکاری ملازمین کا میں نے عرض کیا ان کے بچوں پہ لازم کریں گے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں۔ تیسرا یکساں تعلیمی نظام ہم لوگ لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس طریقے سے کرتے کرتے کئی اس طرح کی پالیسیز ہیں جس پہ ہم نے پورا 7 مہینے کام کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ یکساں تعلیمی نظام کی بات خان صاحب بھی کیا کرتے تھے، 23 سال لوگوں کو موٹیویٹ کیا، 4 سال گزرنے کو نہیں لا سکے۔ دیکھیں نعرہ لگانا الگ ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن الگ ہوتا ہے۔ میں نے بھی 8 سال نعرہ لگایا جی مسٹر چپس کو نکالو، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی پڑھاؤ۔ جب گورنمنٹ نے نہیں مانا تو پھر میں نے خود ایک کتاب شائع کی اور اس کتاب کو میں نے 70,000 فوٹو کاپیز کرا کے لوگوں میں مفت تقسیم کیا۔ اس میں انصاری، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، طارق بن زیاد، حیدر کرار رضی اللہ عنہ، ان سب کا ذکر تھا۔ تو وہ تو دیکھیں ایک کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا کرنے کا، وہ نہیں کرتی تو آپ خود کیا کر رہے ہیں، ہم نے وہ کیا۔ تو جب ہم کچھ نہ بنے ہوئے یہ کچھ کر رہے تھے تو آگے تو ہم لوگوں نے نہیں پھیر دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ پریکٹیکلی وہ کام کریں گے جو یہ قوم چاہتی ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت بدمعرض وجود میں آتی ہے، الیکشن کے قریب دوسری جماعتوں کے مضبوط لوگوں کو حلقوں سے اٹھا کے ٹکٹ دیتی ہیں، آپ کی سیاسی جماعت بھی مستقبل میں اس طرح کا پلان رکھتی ہے؟ 70% ٹکٹس تو نوجوانوں کو دیں گے، باقی کے 30% ٹکٹس ایسے ایکسپیرینس لوگوں میں سے 2-4 کو لازمی دیں گے کہ جن کا ایسا ایکسپیرینس ہو، جن کو سسٹم پہ گرپ حاصل ہو، وہ نوجوانوں کو سمجھا بھی سکے ان چیز کے بارے میں۔ خواتین کے لیے کیا پیغام ہے؟
خواتین کے لیے ہماری تو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ میں جب خواتین کا چیپٹر جو میں نے یوتھ پہلے ہم لوگوں نے لانچ کی تھی، جس دن ہم نے اناؤنس کیا تو اس دن میری والدہ اور میری بہن کو بھی میں نے بلایا کہ آپ بھی آؤ، تاکہ جو لوگوں کی مائیں بہنیں آئی ہیں ادھر وہ خود کو محفوظ فیل کریں. یہ ہم لوگوں نے ان کو ڈی چوک پہ نچوانا نہیں ہے، ہم نے ان کو وہ ان کا عزت حیا میں رہتے ہوئے ان کا احترام کرنا ہے. اور ہماری بہنیں، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے مخالفین کے گھروں میں بھی جو خواتین کا ووٹ ہے وہ ہمیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری بہنوں کے ضمیر ابھی بھی زندہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں کس شخص سے متاثر ہیں سیاسی؟ کسی سے بھی متاثر نہیں ہو، کسی سے متاثر ہوتا تو اس کی پارٹی میں چلا جاتا. آخر میں سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے چاہنے والوں، مخالفین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرے کی آنکھ میں دیں. ماؤں کو پیغام دینا چاہتا ہوں صرف کہ ابھی برادریوں کو چھوڑیں اور اپنے بچوں کو ایک خود مختار پاکستان دکھانے کا خواب دکھانا شروع کر دیں. کسی نے نہیں دیکھنا آپ نے بیلٹ پیپر پہ جا کے کس کو مہر لگائی ہے. ہم لوگ آئے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ لوگوں کی شفقت چاہیے ہوگی. آپ کا ہسبینڈ، آپ کا والد جو مرضی جا کے جس مرضی نواب وڈیرے کی کیمپین کر رہا ہو، آپ نے اپنے ضمیر پہ ووٹ دینی ہے. میں اپنی بہنوں سے آج یہ درخواست کروں گا، باقی لڑکوں سے تو ہم ملتے رہتے ہیں، ان کو کنونس کر لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین ملک شہیر سیالوی کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا. تو اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہباں.